حضرت غوث سمدانی قطب ربانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان یعنی حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے سے کچھ لوگ شراب کے مٹکے لے کے گزرے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ بادشاہ کے خزانے کے کچھ مال ہے۔ حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان نے ان مٹکوں پر لکڑی ماری اور ان کو توڑ دیا۔ شراب بکھر گئی۔ بادشاہ کے لوگوں نے جا کر وہاں شکایت کی بادشاہ سے کہ ایسے ایسے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ہمارے مٹکے توڑ دیے۔ حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان کو بادشاہ نے بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ آپ نے میرے مٹکے کیوں توڑے؟ آپ نے ان کی شراب کیوں گرا دی؟ تو حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان کہ یہ الفاظ سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے میں نے بادشاہ ان کو توڑ دیا کہ مجھے تجھ پر رحم آیا۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تو شراب پیتا تو جہنم میں جاتا، اس لیے مجھے تجھ پر رحم آیا کہ تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے اور تو جہنم میں جائے، یہ مجھ کو اس پر رحم آیا تاکہ تو اس گھنونی عادت سے باز آ جائے اور یہ تو اس سے محفوظ رہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بادشاہ بڑا متعجب ہوا، بڑی حیرت میں پڑ گیا کہ میرے سامنے یہ زبان درازی، مگر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تجھ پر رحم آیا اس لیے میں نے تیرے مٹکوں کو توڑ دیا اور یہ میری ڈیوٹی ہے۔ وہ کہنے لگا یہ ڈیوٹی آپ کی کس نے لگائی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرے پروردگار نے میرے اوپر یہ ڈیوٹی لگائی تاکہ میں برائی کو روک سکوں اور میری یہی ڈیوٹی ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور تعجب سے آپ سے عرض کرنے لگا حضور اگر یہ بات ہے تو آپ میرے خزانوں کی بھی ڈیوٹی لے لیں، میرے یہاں بھی آپ خدمت کر لیں۔ حضرت کے دادا جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں تیرے یہاں ڈیوٹی نہیں کروں گا، اس لیے کہ جسے اللہ کریم نے خود جس کو ذمہ داری دی ہو وہ کسی دنیا دار کے یہاں کیوں ذمہ داری لے اور اس کے یہاں کیوں ڈیوٹی کرے؟ مجھے تو میرے پروردگار کا حکم ہی کافی ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے مجھے جن کاموں کے لیے منتخب فرمایا ہے میں انہی کو بجا لاؤں گا، مجھے تیری حاجت نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت کو بڑا تعجب ہوا اور بادشاہ نے آپ کی اس حق گوئی کی بنیاد پر سچے دل سے توبہ کر لی اور وہ تائب ہو گیا۔ تو غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آباء و اجداد میں بڑے بڑے پائے کے بزرگ گزرے جنہوں نے اپنے زمانے میں اپنی اپنی حسب حیثیت اللہ کی دی ہوئی تمام طاقتوں اور علموں اور توانائی سے باطل کا خامیازہ کیا اور حق کو جو ہے سربلند فرمایا۔ غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ کرامتیں ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ بچپن کے زمانے میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کچھ بچے بیل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بیل جیسی چیز کو اگر بچوں کے ہاتھ لگ جائے بچے من مانی کرتے ہیں۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، آپ کا زمانہ بھی بچوں میں رہا ہے، آپ بھی بچپن سے گزر کے آئے ہیں۔ بچوں نے کسی نے کان پکڑنا، کسی نے کہیں اس کے کچھ کرنا، کہیں کچھ کرنا، اس کو تکالیفیں دینا، پریشان ہونا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بچپن کا زمانہ تھا، میں نے بھی جا کے بیل کی پونچھ پکڑ لی تو بیل نے اللہ کی دی ہوئی عطا کردہ نعمت سے، اللہ کے حکم سے بیل نے پیچھے کو دیکھ کر کے مجھے دیکھ کر کے کہا اے عبد القادر، یہ عام بچوں کی طرح جو مجھ سے تو نے میری پونچھ پکڑ لی، تو ایسا نہ کر، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تجھے اپنے خاص فضل سے اپنے خاص دین کے لیے تجھ کو چن کے بھیجا ہے، تیرا کام یہ نہیں ہے عام بچوں کی طرح کھیلنا،
جب یہ بات حضرت غوث اعظم نے سنی تو پریشان ہو گئے. تعجب خیز بات کہ بیل بھی بولتا دیکھا کبھی آپ نے؟ بیل بولا تو آپ جو ہے بڑے متعجب ہوئے، اور تعجب سے جو ہے اپنے آپ کو انہوں نے روک لیا اور فوراً دوڑ لگا دی. چونکہ بچپن کا زمانہ تھا، اپنی والدہ محترمہ کی خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور چپٹ گئے اور کہنے لگے، والدہ محترمہ سے عرض کرنے لگے کہ امی جان ایسے ایسے آج میں نے بیل کو بولتے ہوئے دیکھا، آج بیل مجھ سے گفتگو کر رہا تھا، آج بیل نے یوں کہا. میں نے جیسی اس کی پونچھ پکڑی، اس نے فوراً جو ہے میری طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ عبد القادر، عام بچوں کی طرح تو ایسا نہ کر، اس لیے کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کے لیے پیدا فرمایا ہے. والدہ محترمہ نے اپنے بیٹے کو دلاسا دیا، سینے سے لگایا اور کہا، بیٹے تو آج کی بات ہے، میں تو جب سے تو میرے شکم میں آیا، جب سے میں نے بڑے عجائبات دیکھے ہیں میرے لال، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے تجھے اپنے فضل و کرم سے بہت خاص کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. میرے غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کے ساری زندگی دین کی خدمت کی. آج غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لیوا لوگوں سے التماس ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ان کی قولی فعلی عملی زندگی کو کیا ہم نے اپنایا ہے، یہ صرف محبتی دعوے ہیں. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ درپیش آیا کہ ایک کسان نے بیل کو اپنے جو ہے بجائے اس کے کہ اس سے کھیتی کرتا، اس سے کھیتی میں ہل چلاتا، اس نے اس سے سواری کرنا شروع کر دی. اور جب سواری اس نے کی تو اللہ تعالیٰ نے بیل کو زبان دی، اور بیل نے یہ بولا، کسان سے کہنے لگا کہ آپ مجھ سے وہ کام لیں جس کے لیے مجھے آپ نے جو ہے خریدا ہے، یا جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے، آپ مجھ سے سواری لیتے ہیں. وہ بڑا متعجب ہوا، حیرت زدہ ہو گیا، پریشان ہوا، سوچنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے. لوگوں سے کہنے لگا، بڑا ڈر گیا اور کہنے لگا یہ تعجب کی بات ہے کہ یہ بیل بھی بول رہا ہے اور یہ یوں کہہ رہا ہے. تو بیل نے سر موڑ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو کر کے کہا کہ اس سے بڑی تعجب کی بات تو یہ ہے کہ مدینے میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اور تم نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہے. سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا بات ہے. جب یہ بات اس نے سنی، بیل نے کہا کہ تجھے میرے بولنے پر تعجب ہو رہا ہے. کہا اس سے بڑا تعجب تو یہ ہے کہ نبی اکرم تشریف لے آئے ہیں مدینے میں، اور وہ آ کر کے وہاں اپنے غلاموں کے ساتھ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور تو نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا. وہ جو ہے فوراً جو ہے وہ وہاں چھوڑ کر کے اور مدینے کی طرف بھاگنے لگا. اور جب وہاں جا کر دیکھا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے درمیان بیٹھ کر کے گفتگو فرما رہے ہیں، تمام اصحاب آپ کے گرد و نواح میں جلوہ آبار ہیں. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ پہنچا ہانپتا کانپتا، تو میرے نبی نے مسکرا کر کے ارشاد فرمایا، آ جا. یہ دور کھڑا ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا، جلدی آ جا، مجھے معلوم ہے تجھے کس نے بھیجا ہے. سبحان اللہ، میرے نبی کا علم دیکھیے. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کو وہ سب کچھ اختیارات دیے ہیں. آج بھی امتی کے حالات نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں ہے. اے امتیوں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم بھرنے والوں محبت کے، کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں یہ کہا ہے کہ الفت ہے نبی سے تو عمل کر کے دکھاؤ، الفت ہے نبی سے تو عمل کر کے دکھاؤ، کیونکہ باتوں سے نہ ہو جائے گا ایمان مکمل. آج مسلمان صرف باتوں سے ایمان کو مکمل کرے پڑا ہے. غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بے پناہ کرامتیں مشہور ہیں، بے پناہ کرامت ہیں. آپ کی چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا کھانا، آپ کا سونا، آپ کے مجاہدات، آپ کے جو ہے زہد و تقوی، سبحان اللہ، تاریخ گواہ ہیں کہ ایسا زاہد، ایسا مجاہد اور ایسا
مجاہدہ کرنے والا آپ کو دوسرا نہیں ملے گا۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی تو اختیار دیا ہے، یہ بھی اختیار ہے مجھے کہ میرا نام وہی لے سکتا ہے جسے میں پسند فرماتا ہوں۔ گویا غوث اعظم کے ماننے والوں، غوث اعظم تمہیں پسند فرماتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے صرف دم بھرتے رہیں، ان کی قولی فعلی عملی زندگی کو اپنائیں۔ غوث اعظم کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ العالی مجھے آپ سب کو جینے اور مرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ان کی فیوز و برکات و ثمرات سے مالا مال فرمائے، آمین۔